اللهم صل على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Chair of the session, Honorable Speakers, Honorable Management of Nazariya Pakistan Trust, جناب شاہد رشید صاحب سیکٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ، اور تمام سامعین اور ناظرین، السلام علیکم. حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وفات کے موقع پہ ہم اس ورچوئل سیمینار میں شریک ہیں. مجھے سعادت دی گئی کہ میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی خیالات آپ سے شیئر کروں. تو میں نے جب یہ انویٹیشن موصول کی تو میرا جی چاہا کہ میں ضرب کلیم سے کچھ استفادہ کروں. جب میں نے ضرب کلیم کھولی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تو موضوعات کا ایک سیلاب تھا، ایک طوفان تھا، اور یہ تو ایک کہکشاں ہے جس میں لاکھوں اربوں ستارے چمک اور دمک رہے ہیں. کس شعر کو کھولیں اور کس شعر کو لے کے کہاں تک چلیں، تو انتخاب بڑا مشکل تھا. لیکن جب پہلا حصہ اس کا میں نے ایک تسلسل سے پڑھا تو کچھ بڑے زبردست اشعار میرے سامنے آئے. ان میں سے میں نے سوچا کہ انتخاب اس ورچوئل سیمینار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. 2 حصوں میں میری گفتگو ہوگی، ایک ضرب کلیم کے پہلے حصے سے، اور دوسری آخری جو میری گزارشات ہوں گی وہ میں ضرب کلیم کا جو ادبیات اور فنون لطیفہ کا حصہ ہے اس سے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے حصے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا اپنی مختلف نظموں کے اندر انہوں نے ان کے زمانے میں جو فتنہ تھا اور آج تک وہ چل رہا ہے، قادیانی فتنہ، اس کے اوپر بہت خوبصورت علامہ اقبال نے کمنٹری کی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں علامہ اقبال کے ان اشعار کو پیش کروں جو انہوں نے قادیانی فتنے کے بارے میں اپنے تاثرات لکھے ہیں، میں آپ کو یہ تاریخی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاک و ہند کے فلاسفرز میں، پولیٹیشنز میں اور انٹلیکچوئلز میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قادیانی جماعت جو ہے اس کو سرکاری سطح کے اوپر نان مسلم کمیونٹی ڈکلیئر کرنا چاہیے. اس پہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ the best course for the rulers of India is, in my opinion, to declare the Qadianis a separate community. This will be perfectly consistent with the policy of the Qadianis themselves, and the Indian Muslim will tolerate them just as they tolerate the other religions. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری رائے میں ہند کے جو حکمران ہیں، یعنی اس وقت جو انگریز تھے، ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ وہ قادیانیوں کو ایک علیحدہ مذہبی کمیونٹی ڈکلیئر کریں. یہ قادیانیوں کی اپنی حکمت عملی سے بھی مطابقت رکھے گا، اور پاک و ہند میں بسنے والے مسلمان بھی انہیں اسی طرح برداشت کر لیں گے جیسے وہ ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی دوسرے غیر مسلموں کو برداشت کر لیتے ہیں، اور جو یہاں فسادات ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری نظر میں جو بہائی کمیونٹی ہے وہ زیادہ دیانتدار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹائملی نان مسلم ڈکلیئر کر دیا تھا. اس لیے وہ ایران وغیرہ میں اور دنیا کے کئی حصوں میں وہ رہتے ہیں. مسلمان ان کو بالکل اسی طرح ٹالریٹ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی تو تاریخ ہے 1300-1400 سال سے کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا رویہ اور سلوک رکھتے ہیں. اور کوئی بھی غیر مسلم کمیونٹی ہمارے ارد گرد میں، ہمارے پڑوس میں آباد ہو، ہم یہودیوں کے ساتھ رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، پارسیوں کے ساتھ رہے ہیں، لامذہبوں کے ساتھ رہے ہیں، تو کئی اقوام کے ساتھ رہے ہیں. ہماری تاریخ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کی.
یہ چونکہ غیر مسلم ہیں اور یہ اگر اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور ایٹ لیسٹ گورنمنٹل لیول پہ ان کو اگر غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا جائے تو پاک و ہند میں یہ ایک فساد ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلے انٹلیکچوئل علامہ اقبال تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو سرکاری سطح پر غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے، اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے ہندی مسلمان کا ایک نوحہ لکھا ہے کہ بھئی ہندی مسلمان کی ٹریجڈی کیا ہے، اس کا ڈائلما کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو برہمن ہے وہ ہندی مسلمان کو غدار کہتا ہے، اور جو انگریز ہے وہ ہندی مسلمان کو گداگر کہتا ہے، اور اب ایک نئی شریعت اٹھی ہے پنجاب سے جو پاک و ہند میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو کافر کہتی ہے سوائے اپنی ہم جماعتوں کے، یعنی جو ان کو قبول کر لیتے ہیں وہ صرف مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بلاد ہند کے جتنے مسلمان ہیں یہ جو قادیانی ہیں وہ ان سب کو کافر کہتے ہیں۔ اقبال کی نظم ہے، نظم کا عنوان ہے ہندی مسلمان۔ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر، پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر، کیونکہ وہ اپنے سوا سب کی تکفیر کرتے ہیں۔ پھر اسی سے ایک نظم چھوڑ کے یہ جو اقبال کی معروف نظم ہے آزادی شمشیر کے اعلان پر، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار، اس سے اگلی نظم ہے جہاد۔ چونکہ مرزا قادیانی نے جہاد کے حرام ہونے کے اوپر فتویٰ دیا تھا کہ فی زمانہ جہاد حرام ہو چکا ہے، تو اس کے جواب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہی جہاد ہے، اور یہ ضرب کلیم میں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا، قادیان کی طرف اشارہ ہے، فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ وعظ ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، ہمیں نہ بتائیں کہ جہاد کو ترک کرو، ان کو بتائیں تعلیم ان کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے، یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر، حق سے اگر ہے غرض تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، یہ جو مغرب کا ایجنٹ شیخ یہاں بنا بیٹھا ہے قادیانی، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے بڑی کڑی تنقید ان کے اوپر یہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ مسلمانوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ جہاد کو اور جنگ کو ترک کریں، لیکن جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ان کو بھی کبھی یہ درس دے دیا کریں کہ مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں کا جو ماسکر اور مسلمانوں کا جو جینوسائیڈ پوری دنیا کے اندر کیا جا رہا ہے اس کو بند کرو۔ پھر اقبال کی ایک نظم ہے ہندی اسلام، اس میں یہ جو اقبال کی معروف غزل ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، اس سے بالکل پہلے ہے یہ، اس میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا دعوی الہام تھا مرزا قادیانی کا اس کے اوپر تنقید کی، اور اقبال نے یہ کہا کہ مرزا قادیانی کے الہام سے مغرب کا الہاد بہتر ہے اگر کمپیئر کیا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا الہام جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پارا پارا کرے، یہ الہام الہاد سے بھی بدتر ایک چیز ہے۔ پھر آگے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے امامت، اس کا بھی جو
خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی چونکہ مغرب کے ساتھ بہت زیادہ وہ ان کی پرستاری کرتے تھے اور مسلمانوں کو عام طور پہ اسی طرح کی نصیحتیں وہ کرتے تھے، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم لکھی تھی، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اور اس کا جو مقطع ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فتنہ ملت بیضا ہے قیادت ایسی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اور پھر اس سے آگے اقبال کی ایک نظم ہے الہام اور آزادی، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کے اسی تصور الہام کے اوپر تنقید کی، اور اقبال فرماتے ہیں کہ ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام، ہے اس کی نگہ فکر و عمل کے لیے مہمیز، اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی، ہو جاتی ہے خاک چمنستاں شرر آمیز، کہ اگر کسی بندہ آزاد کو الہام ہو تو بندہ آزاد کا الہام امت مصطفیٰ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، باد بہاری ہے، شاہین کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار، کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغان سحر خیز، اس مرد خدا گاہ و خدا مست کی صحبت دیتی ہے گداؤں کو شکوہ جم و پرویز، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے۔ لیکن اگر الہام بندہ آزاد کی بجائے کسی غلام کو ہو جائے تو اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے غلام کے محکوم کے الہام سے بچائے، کیوں کہ غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز، جس طرح چنگیز خان نے اسلامی تہذیب کو تہو بالا کر دیا تھا، اسی طرح بندہ محکوم کا غلام ذہن کا جو الہام ہے وہ امت مصطفیٰ کے ساتھ وہی حشر کرے گا جو امت مصطفیٰ کے ساتھ چنگیز خان نے جو حشر کیا تھا۔ تو یہ اقبال نے ان کے الہام پہ بھی تنقید کی اور انہیں بندہ محکوم بھی کہا، غلام ذہن بھی کہا۔ پھر اقبال نے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے نبوت، یہ بھی اسی قادیانی تصور نبوت کے اوپر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کرٹیک ہے۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نبوت جو مسلمانوں کو ترک جہاد اور غلامی سکھا رہی ہے، یہ برگ حشیش تو ہو سکتا ہے لیکن یہ مسلمانوں کے لیے اس سے کوئی بہتر راہ جو ہے وہ نہیں پھوٹ سکتی، نہیں نکل سکتی۔ دوسری جو چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بڑا کانٹمپریری ایشو ہے جو پچھلے 1-2 سال سے پاکستانی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس سے ہماری ایک تاریخ بھی وابستہ ہے۔ وہ یہ کہ ٹرکش فلم انڈسٹری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ٹرکش فلم انڈسٹری بڑی وائبرنٹ ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں اس نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، اور بالآخر وہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے خاص طور پہ جن میں محمد بزداغ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ڈرامہ سیریل یونس ایمرے بنایا، اس کے بعد انہوں نے دیریلش ارطغرل بنایا، ابھی کورلش عثمان کے اوپر عثمان غازی جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے ان کے بارے میں انہوں نے بنائے، تو اس سے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا اسلام میں بہت بڑا ایک شعور اس چیز کا پیدا ہوا کہ اس طرح ہمیں اپنی تاریخ کو اور مسلمانوں کی، عالم اسلام کی تاریخ کو نمایاں کرنا چاہیے۔ اور اس بات سے اب آگے اگر آپ آئیں تو میں پچھلے دنوں ان کی کچھ سٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا محمد بزداغ کی، جب وہ ازبکستان کے دورے پہ تھے تو انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ وہ جلال الدین خوارزم شاہ کے اوپر، ظہیر الدین بابر کے اوپر اور تیمور لنگ کے اوپر، اور تیمور کا غالباً بیٹا تھا اولغ بیگ مرزا جو اسٹرانومر بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا، اس کے اوپر اور ابن سینا کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر وہ مختلف ڈرامہ سیریلز بنائیں گے۔ تو مجھے وہ پھر پرانا درد ایک میرے ذہن میں اٹھا، اور وہ یہ تھا کہ ہماری 1200 سال کی تابناک تاریخ پاک و ہند میں ہم نے یہاں لٹریچر دیا،
ہم نے یہاں آرکیٹیکچر دیا، ہم نے یہاں فنون لطیفہ دیے، ہم نے یہاں علم دیا، ہم نے یہاں اسٹرانومی دی، ہم نے یہاں میتھمیٹکس دی، اور ہماری یہاں پہ جتنی سلطنتیں تھیں پوری دنیا اسلام، کیا عرب، کیا عجم، کیا سمرقند و بخارا اور خراسان، سب کے اوپر منگول قابض ہو گئے۔ واحد زمین اور واحد لوگ جنہوں نے منگولوں کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا وہ ہندوستان کے مسلمان تھے۔ وہ سلطان جلال الدین خلجی تھا، وہ سلطان علاء الدین خلجی تھا، جنہوں نے 40 سال تک منگول آرمی کو دریائے سندھ عبور نہیں کرنے دیا۔ لیکن آپ سلطان محمد غوری کی تاریخ پڑھیں، شہاب الدین محمد غوری کی، آپ خلجیوں کی تاریخ پڑھیں، آپ تغلقوں کی تاریخ پڑھیں، ٹھیک ہے بیچ میں کچھ محمد شاہ رنگیلا ٹائپ متنازع کردار آپ کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کئی لوگوں پہ کئی طرح کی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن کیا ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے؟ کیا ان کی میراث کے ہم وارث نہیں ہیں اہلیان پاکستان اور پاک و ہند کے مسلمان؟ یہاں جو بیگ بستے ہیں، جو مرزے بستے ہیں، جو آوان بستے ہیں، جو خوانین بستے ہیں، جو لوکل اقوام یہاں کی ہیں، کیا ان کے اوپر ان صوفیاء کا احسان نہیں ہے؟ کیا ہمارے حصے میں یہی فحش فلمیں اور ڈرامے رہ گئے ہیں جو پچھلے دنوں ڈرامہ آرٹسٹ فیروز خان کہہ رہا تھا کہ جی اس سے عشق ہو گیا، اس سے عشق ہو گیا، خود کو گولی مار لی، اس پہ مر گیا، اس پہ مر گیا؟ تو میرے ذہن میں علامہ اقبال کی یہ نظم آ رہی تھی جو ہنر وران ہند، ہندوستان کے آرٹسٹوں کے اوپر اقبال کی کرٹیک ہے۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، جو یہاں کا آرٹسٹ اس وقت بیٹھا ہے یہ عشق و مستی کا جنازہ نکال رہے ہیں، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں، زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، یہ روح کو سلاتے ہیں اور بدن کو جگاتے ہیں۔ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، ہمارے پینٹرز، شاعر، افسانہ نویس، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ او خدا کے لیے یہ جو فحاشی کا، اریانی کا تم لوگوں نے بازار گرم کر رکھا ہے، اس سے نکال کے اس قوم کو، اس قوم کی تاریخ سے آگاہ کرو۔ وہ کون لوگ تھے یہاں پہ جو آ کے بستے تھے؟ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، مجھے لاہور سے عشق ہے، مجھے لاہور سے محبت ہے، لیکن یہ لاہور دیکھو تو یہ کون سا لاہور تھا؟ یہ علی حجویری کا لاہور تھا، یہ واقف لاہوری کا لاہور تھا، یہ زیب النساء کا لاہور تھا، یہ کن عظیم المرتبت لوگوں کا لاہور تھا، یہ میاں میر کا لاہور تھا، یہ کتنے جلیل القدر علماء کا، اہل علم کا، اہل دانش کا لاہور تھا۔ آج ہم اس لاہور کا کیا حشر کر رہے ہیں؟ ملتان کو دیکھو، یہ کن کا ملتان تھا؟ یہ موسیٰ پاک شہید کا ملتان تھا، یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ملتان تھا، یہ فخر الدین عراقی کا ملتان تھا، یہ کن عظیم المرتبت لوگوں کا ملتان تھا؟ یہ ٹھٹھا کن کا تھا؟ ٹھٹھا کو دیکھو، اس پشاور کو دیکھو، یہ پشاور کن لوگوں کا تھا؟ اور اس پاک و ہند کے طول و عرض میں پھر کے دیکھو، وہ لوگ کہاں گئے، وہ علم کہاں گیا، وہ ذخیرہ کہاں گیا، وہ جاں فروش جاں باز کہاں گئے؟ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ یہ جو فحش گوئی تم لکھتے ہو نام نہاد اور کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی تصویر دکھاتے ہیں، یہ معاشرے کی تصویر نہیں دکھاتے، یہ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، یہ معاشرے کو برباد کرتے ہیں۔ آج مجھے مسرت ہوتی ہے جب مجھ سے جہاں بھی جاتا ہوں یا لوگ ملتے ہیں یا بات ہوتی ہے فون پہ یا سوشل میڈیا پہ، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں ارطغرل غازی کے بارے میں، عثمان غازی کے بارے میں، سلجوقوں کے بارے میں۔ اور آج کل میں نے سنا ہے جو بہت عظیم علم دوست ہمارا تاریخ کا شخص گزرا ہے، نظام الملک طوسی، نظام الملک طوسی کے اوپر سنا ہے کہ ترکوں نے کوئی ایک ڈرامہ بنایا ہے یا بنا رہے ہیں۔ یہ وہ کردار ہیں جن کو دکھانا چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بات کرنی چاہیے، جن کو پیش کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی تاریخ اپنی آنے والی نسل کو دکھانی چاہیے، اور اقبال کے پیغام کے مطابق اپنے اعصاب کے اوپر
مثبت چیزوں کو سوار کرنا چاہیے جس سے ایک مثبت پیغام جائے۔ یہ ہماری بیٹیوں بہنوں کی تصویر کشی نہیں ہے جو یہ نام نہاد قلم فروش ڈرامہ نگار ڈرامہ باز دکھا رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں میں یہاں زیب النساء بھی گزری ہے۔ رابعہ بصریہ بھی اسی امت کی بیٹی اور بہن تھی، اور آج بھی اس معاشرے کی اکثریت پردے سے محبت کرتی ہے، حجاب سے محبت کرتی ہے، حیاداری سے محبت کرتی ہے، ان فحاشیوں سے نہیں محبت کرتی اس قوم کی اکثریت۔ اس لیے وہ دکھانا چاہیے جو بنتا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہترین پیغام ہے یوم اقبال کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔